آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کر 74 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو فَدَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فِيهَا اس کے بارے میں واللہ حالانکہ اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم جو تم تھے تکتمون تم سب چھپاتے۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا درآں حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو اللہ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے خلوت و یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اس ایسے حاصل ہونے والے سبق جرم چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ الزام تراشی کے بجائے تحقیق اور انصاف ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قتل جیسے بڑے گناہ کے دنیاوی اور اخری نتائج شدید ہیں۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضربوہ تم مارو اس کو ببعضہا اس کے ٹکڑے کو کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ اللہ زندہ کرے گا مردے کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ جاؤ۔ قاتل کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرے یہ کہ خود شبہ سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں مقتول کا بھتیجا مارا گیا اور اپنے چچا کے ورثہ میں بھی کچھ نہ ملا۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے،
اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے تعجب کا ذکر کیا ہے۔ یہ منکرین اس بات پر یقین کرنے سے قاصر تھے کہ بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندگی کیسے دی جا سکتی ہے۔ منکرین سمجھتے تھے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن نہیں۔ انہوں نے کبھی مردوں کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے افسانہ سمجھتے تھے جسے قرآن نے قدرت الہی کے کھلے ثبوتوں کے ذریعے رد کر دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جس نے پہلی بار انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ جوڑنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ حیرت و استعجاب محض علم کی کمی اور منکرین کی اڑ دھرمی کی وجہ سے تھا، جبکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بالکل آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم میں گزر چکی ہے۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے۔ تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243 موتو ثم احیاکم۔ چوتھی آیت نمبر 259 فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع چڑیوں کی ہے۔ فرمایا قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہماری شریعت میں بھی قاتل وراثت سے محروم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے لا یرث القاتل شیئا، قاتل مقتول کی کسی شے کا وارث نہ ہوگا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ شریعت نے اس حکم کے ذریعے سے ایک خطرناک دروازہ بند کیا ہے، اور وہ یہ کہ کبھی دنیوی مال کی محبت وارث کو آمادہ کرتی ہے کہ اپنے مورث کا مال جلدی حاصل کرنے کی خاطر اسے قتل کر دے۔ ایسی صورت میں شریعت نے اسے محروم قرار دیا۔ علاوہ ازیں قاعدہ مشہور ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اس کے مشروع وقت سے پہلے ناجائز طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اسی سے محروم کر دیا جائے۔ قاتل کو میراث سے محروم رکھنے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ البتہ ان میں اختلاف یہ ہے کہ قتل کی وہ کون سی نوعیت اور صورت ہے جو مانع ہے اور کون سی مانع نہیں ہے۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، پس وہ، کالحجارۃ، پتھر کی طرح ہیں، او یا اس سے بھی، اشد قسوہ، بہت زیادہ سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے بھی بعض، لما، البتہ جو، یتفجر، وہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے بعض، لما، البتہ جو، یشقق، وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، پس وہ نکل آتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے بعض، لما، البتہ جو، یہبط، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، ہرگز غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ معجزہ اور کئی سابقہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر پہاڑ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے، یہ پہاڑ کی نسبت گو کم نفع بخش ہیں، تاہم نفع بخش ضرور ہیں، اور گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے۔
मगर तुम जैसे नाफरमान लोगों से दूसरों को कुछ फ़ायदा पहुंचने की क्या तवक्को हो सकती है, जिनके दिलों में अल्लाह का डर कत्ल मफकूद है। और ये ताज़ा वाक़या कि मकतूल दोबारा ज़िंदा हो गया, देख कर भी तुम्हारे दिलों के अंदर इनाबतुन इलल्लाहि का दाइया और तौबा इस्तग़फ़ार का जज्बा पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसके बरअक्स तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। दिलों का सख्त हो जाना ये अफराद और उम्मतों के लिए सख्त तबाकुन है, और इस बात की अलामत होता है कि दिलों से असर पजीरी की सलाहियत सलब और कबूल हक़ की इस्तेदाद ख़त्म हो गई है। इसके बाद इसकी इस्लाह की तवक्को कम और मुकम्मल फ़ना और तबाही का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अहले ईमान को ख़ास तौर पर ताकीद की गई है, वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम। अहले ईमान उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे कबल किताब दी गई, लेकिन मुद्दत गुजरने पर उनके दिल सख्त हो गए। इस सहित बनी इसराइल के वो लोग मुराद हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। उनके बारे में फरमाया गया है कि बड़ी बड़ी निशानियाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ात देख कर भी उन्होंने इबरत हासिल न की। उनके दिल पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सख्त, क्योंकि पत्थर भी असर कबूल करते हैं, क्योंकि उनमें किसी से नदियाँ बह निकलती हैं, कोई पत्थर फट जाता है तो उससे पानी बहता है, और कोई खौफ इलाही से गिर जाता है जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होता है। लेकिन इंसान इसे बेपनाह इदराक शऊर दिया गया है, हवास कवी हैं, अक्ल कामिल है, दलाइल ज़ाहिर हैं, इबरत नसीहत मौक़े मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की इताअत बंदगी की तरफ नहीं आता। दिल की सख्ती का मतलब होता है कि नसीहत दिल पर असर न करे, गुनाहों से रग़बत हो जाए, गुनाह करने पर कोई शर्मिंदगी न हो और तौबा की तरफ तवज्जो न हो। कसावत क़ल्बी का पैसा वो पेट भर कर खाना है। चुनांचे हज़रत सैयदना यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जो पेट भर खाने का आदी हो जाता है इसके बदन पर गोश्त बढ़ जाता है, और जिसके बदन पर गोश्त बढ़ जाता है वो शहवत परस्त हो जाता है, और जो शहवत परस्त हो जाता है उसके गुनाह बढ़ जाते हैं, और जिसके गुनाह बढ़ जाते हैं इसका दिल सख्त हो जाता है, और जिसका दिल सख्त हो जाता है वो दुनिया की आफ़तों रंगीनियों में गर्क हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने सख्त दिली की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अरदता अन यलीन क़ल्बुका फ़अतइमिल मिस्कीन वम्सह रअसल यतीम। यानी अगर तुम दिल की नरमी चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ, यतीम के सर पर हाथ फेरो। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की सख्ती के दो इलाज अता फरमाए हैं। इलाज की खूबसूरती पर गौर करने से ये बात सामने आती है कि यतीमों और मिस्कीनों से हुस्न सलूक अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का ज़रिया है, और रहमत इलाही दिल की नरमी का सबब है। दिल की सख्ती कोई छोटी बीमारी नहीं, बल्कि इसी वजह से इंसान से बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, चोरी, डकैती, कत्ल वगैरह जैसे छोटे बड़े जुल्म और हक तलफी के वाक़यात दिल की सख्ती की वजह से होते हैं। दिल सख्त होने की वजह से इंसान बड़े से बड़े गुनाह भी कर जाता है, हत्ता कि कुफ्र तक जा पहुँचता है। यह बीमारी अल्लाह पाक की रहमत से दूरी और इबादत की लज़्ज़त ख़त्म कर देती है। सख्त दिल शख्स गुनाह करने में दलेर हो जाता है। यही वो बीमारी है कि जिसकी वजह से नसीहत भी बिल्कुल बेअसर हो जाती है। दिल की सख्ती कितनी बड़ी सज़ा है, इसका अंदाज़ा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला के इस फरमान से भी होता है, अल्लाह की तरफ से दिलों जिस्मों में कुछ सज़ाएँ हैं, मसलन रोज़ी में तंगी, इबादत में सुस्ती, बंदे के दिल की सख्ती से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की सख्ती के जो इलाज अता फरमाया है, तिलावत कुरान, मौत की याद भी दिल की सख्ती दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। चुनांचे फरमान मुस्तफ़ा है, दिलों को भी जंग लग जाता है जिस लोहे को पानी पहुँचने से जंग लग जाता है। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी सफाई किस चीज़ से होगी? फरमाया, मौत की बकसरत याद करना और तिलावत कुरान से। अल्लाह करीम हमारे दिलों को नरमी की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।